الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ جو مبارک اور مقدس آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ بے شک یقینی طور پر تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین ماڈل ہے، ایک بہترین اسوہ ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، اور ہر اس بندے کے لیے جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی نمونہ ہے، آپ پورے عالم کے لیے بالکل اور پرفیکٹ رول ماڈل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہے وہ رہتی دنیا تک ہر ایک کے لیے فلاح اور کامیابی کا ضامن اور ذمہ دار ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ کو ہم اپنے اندر اتار لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ہم اپنا ماڈل بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ تھی کہ آپ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ عصر حاضر، آج کا دور، آج کا زمانہ، آج کے حالات میں انسان عام طور پر اپنی زندگی کو پرائیویٹ اور سماجی دو خانوں کے اندر تقسیم کیا ہوتا ہے، اور دونوں قسم کی زندگی کے لیے الگ الگ اصول تیار کر لیتا ہے۔ باہر والے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنا الگ چہرہ اور الگ مکھوٹا بنا لیتا ہے، گھر میں زندگی گزارنے کے طور پر، پرائیویٹ زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک عجیب طور پر اپنی خلقت اور اپنا تصور قائم کر دیتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے، ان دونوں کے اندر جو ٹکراؤ ہے، وہ لوگوں کے خود ساختہ طور پر اپنے ذہن کو وضع کرنے کی وجہ سے، خود ساختہ طور پر اپنے ذہن کی اور اپنے آپ کو مینٹل کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے زندگی کو دو خانوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، معاشرتی زندگی، باہر والے لوگوں سے ملنے والی زندگی، باہر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تعلقات کی زندگی، اور نجی طور پر اپنے اہل خانہ سے، اپنے خادموں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والے لوگوں سے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، جو اسوہ تھا، یہ بالکل دونوں ایک جیسے تھے۔ ہم جیسے لوگوں کا جو معاملہ ہے کہ گھر میں الگ چہرہ ہوتا ہے، باہر آنے کے بعد الگ چہرہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور میٹھی اور شیرینی آواز کے ساتھ لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے، ان سے باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ گھر میں آنے کے بعد، گھر والے لوگوں سے بات چیت کرنے کے دوران، گھر والے لوگوں سے تعلقات کے دوران وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کل معروف صدقہ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقِي أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ مومن کچھ بھی عمل کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، لیکن اس میں خیر ہو، انسانیت کے لیے بھلائی ہو، گھر والوں کے لیے بھلائی ہو، پڑوسیوں کے لیے بھلائی ہو، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اور ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا صدقہ ہے۔
عام طور پر ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جب کسی بڑے افسر سے ملاقات کرتے ہیں یا پھر مال و دولت کے اعتبار سے جو بڑا ہوتا ہے، صاحب ثروت جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کو سوسائٹی میں عزت دار سمجھا جاتا ہے، اس سے ملاقات کرتے وقت خندہ پیشانی سے ملاقات کی جاتی ہے۔ لیکن جب معاشرے کا کوئی ایسا بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایسا انسان ہمارے سامنے آتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں کم تر درجے کا سمجھا جاتا ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے وقت وہ جوش و خروش ہمارے چہرے پر نہیں ہوتا ہے جو مالداروں سے اور سوسائٹی کے عزت دار لوگوں سے تعلقات قائم کرتے وقت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے، اس کو بھی ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو معاملہ ہمارا امیروں کے ساتھ ہو وہی معاملہ ہمارا غریبوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جو معاملہ ہمارا عزت دار لوگوں کے ساتھ ہو وہی معاملہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جن کو پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہے، جن کو غیر مہذب جانا جاتا ہے۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ بھی جو بات بھی کہے وہ بہترین انداز میں اور خوبصورت انداز میں کہا کریں۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور اکرام اور مہربانی کا برتاؤ کرنا، چاہے وہ تم سے برے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہوں، چاہے وہ آپ سے ناراض ہوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں، تب بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو عزت دینا نہیں چاہتے ان کو بھی آپ نے عزت دینی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزت دیتا ہے، اگر آپ سے کوئی خوش ہے، اسی کے ساتھ آپ خوش ہیں۔ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصولوں میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے سے محبت کرتے تھے جو آپ سے محبت کرتا تھا، ہر اس بندے سے محبت کرتے تھے جو آپ سے نفرت کرتا تھا، ہر اس بندے سے محبت کرتے تھے جو آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم گھر میں تھے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس بندے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عائشہ کو بیان کر دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے جو اپنے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اپنے لوگوں میں اور اپنی برادری میں یہ شخص معزز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، دستک دی ہے، اے نبی میں اندر آنا چاہتا ہوں، آپ نے اسے اندر بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی فرمائی، اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے۔ جب وہ اپنا کام کر کر گھر سے باہر چلا گیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس شخص کے بارے میں تو آپ کی رائے یہ تھی لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بڑی عزت اور بڑی خاطر تواضع کا معاملہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ عوامی زندگی گزارنے کے بہت سارے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی سختی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اس کے جواب میں آپ کو نفرت کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اور بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور نہایت گستاخانہ انداز میں آپ کی چادر جو آپ کے جسم مبارک پر تھی وہ کھینچتا ہے اور کھینچ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے اس اونٹ کے اوپر غلہ لاد دیجئے، اس پورے اونٹ کو گلے سے اور اناج سے ڈھانپ دیجئے، مجھ کو چاہیے اناج۔ غرض ہے کہ وہ آدمی ایک مانگنے والا تھا، اپنی حاجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز بڑا ترش تھا چونکہ دیہاتی تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عزت دار لوگوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے،
کس طرح لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضروریات رکھنی چاہیے اس کا علم نہیں تھا۔ اس نے بڑی سخت انداز میں اور بڑے ترش انداز میں اور بالکل جاہلانہ اور اجڑ قسم کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ضرورت رکھی، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری چادر تو چھوڑو، اسی کے بعد میں تم کو اناج دے سکتا ہوں۔ لہذا اس بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر کھینچ رکھی تھی اس کو ڈھیلا کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چادر اس دیہاتی نے اس زور سے اور اس طاقت سے کھینچی کہ آپ کے گردن مبارک پر اس کی خراش آ گئے، اس کے نشانات نظر آنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدو اور اجڑ کو بھی اپنے گھر سے مایوس نہیں لوٹایا، اس کو اناج دے دیا۔ ہماری جو اجتماعی طور پر جو زندگی گزاری جاتی ہے، یہاں پر اگر ہر آدمی دوسرے لوگوں کو نفرت کا جواب نفرت سے دینے لگے، کسی کی وحشت کا جواب وحشت سے دینے لگے اور کسی کی ناراضگی کا جواب ناراضگی کے ساتھ دینے لگے، تو جان لو اس کام کی وجہ سے پوری دنیا نفرت سے بھر جائے گی، محبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اگر ہم سے کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی غلط الفاظ کا اظہار کرتا ہے، ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے، یا پھر ہمارے اعتبار سے کوئی بھی غلط سلط باتیں لوگوں میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے جواب میں آپ بالکل پیارے انداز کے اندر ان سے مخاطب ہوگے، ان کی باتوں کو سنو گے، ان کی باتوں کو درگزر کر دو گے، تو انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ محبتوں سے بھر جائے گا، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سلوک کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ اے ابا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کا تذکرہ کر دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا تذکرہ کیا۔ انہی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشگوار اور خوش مزاج رہا کرتے تھے۔ آپ کے جو اخلاق تھے بڑے اونچے درجے پر تھے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سن لیتے تھے، لوگوں کی طرف توجہ کرتے تھے، کسی کے عیب کو کھرچ کر نکالنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی کسی شخص کے بارے میں پسند کرتے تھے کہ وہ کسی کی ٹوہ میں لگا رہے، کسی کی عیب جوئی کی تلاش میں رہے، فتنہ فساد پھیلائے، لڑائی جھگڑا کرے۔ ان تمام کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچتے تھے اور لوگوں کو بچنے کی تلقین اور تعلیم بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے تو صحابہ بالکل خاموشی کے ساتھ، تن من کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، آپ کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے۔ ایسا گمان ہوتا تھا گویا صحابہ کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، اگر یہ سروں کو ہلا دے تو پرندہ اٹھ کر بھاگ جائے گا۔ اتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب مجلس ختم ہو جاتی تو پھر صحابہ کرام بولتے تھے، اور ان کے بولنے میں بھی بحث و مباحثہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب کوئی میٹنگ ختم ہو جاتی ہے، جب کچھ بیان ختم ہو جاتا ہے، جب کسی مجلس کا اختتام کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو لوگوں میں اس طرح کی چہمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کے بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑا جھگڑا چل رہا ہے، کسی بات کے بارے میں تکرار چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اور یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے صحابہ کرام میں نہیں تھے۔ صحابہ کرام جب کسی بات پر مسکراتے ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے تھے، کسی بات پر صحابہ کرام تعجب کا اظہار کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیرت کا اظہار فرماتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جہالت اور سختی سے بات کرتا تو اس کی زبان درازی پر صبر کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام اس نادان شخص کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ وہ تم سے سوال کر رہا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اپنی تعریف کسی سے سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر آج کا انسان، آج کے معزز ترین لوگ
اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہی کریں۔ اگر میں کچھ باتیں کہوں تو لوگ مجھ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے، میری تعریف کے پل باندھیں، سوشل میڈیا پر میری تعریف کے بارے میں، میرے شکریہ کے بارے میں بڑے بڑے ہورڈنگس لگائے جائے، شیئر کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، یہ اخلاق بڑے اونچے پائے پر تھے۔ ایسے اخلاق ہمیں بنانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے وہ تمام منتقل ہو گئے صحابہ کرام میں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو معاشرہ تھا خوشگوار معاشرہ ہو گیا تھا، مدنی معاشرہ ہو گیا تھا، نورانی معاشرہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف ہریالیاں ہی ہریالیاں تھیں، ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی، گھر والے خوش تھے، باہر والے خوش تھے۔ آج ہم باہر کی زندگی اچھی بنا لیتے ہیں لیکن گھر کی زندگی کے بارے میں زیادہ طور پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اہل خانہ کے ساتھ تھی، بیویوں کے ساتھ تھی، بڑی پیاری زندگی تھی۔ آپ بڑے خوشگوار اور خوش مزاج واقع ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 10 سال تک خدمت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے مجھ کو مارا نہیں، یہاں تک کہ مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارے ملازموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی غلطی کر دیتا ہے، وقت پر ہمارے آفس حاضری نہیں لگاتا ہے یا پھر ہماری شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو سزا پر سزا دیتے ہیں، اور ایسی سزائیں ہم تجویز کر لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، ایسی سزاؤں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، یہاں تک کہ مجھ کو اف تک نہیں کہا۔ اگر میں کوئی کام ایسا کر دیتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوتا تو آپ مجھ کو صحیح طریقہ اور صحیح ترتیب بتلا دیتے، لیکن کبھی بھی مجھ کو تکلیف نہیں دیتے اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سخت اور سست نہیں کرتے۔ ہماری جو زندگی کا مزاج بن چکا ہے، گھر والوں کے ساتھ الگ اور باہر والوں کے ساتھ الگ، بڑوں کے ساتھ الگ، چھوٹوں کے ساتھ الگ، عزت دار لوگوں کے ساتھ الگ اور غریب لوگوں کے ساتھ الگ، جاہل لوگوں کے ساتھ الگ، یہ جو ہمارے مزاج جو تقسیم ہو چکے ہیں، اس تقسیم کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مزاج ہر ایک کے ساتھ بہتر ہو، خیر خواہانہ ہو، صبر اور تحمل والا ہو اور شگفتہ مزاجی ہو۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر ہمارا آج کا معاشرہ بھی، ہمارے باہر کا معاشرہ، ہماری مسجد کا معاشرہ، ہمارے گھر کا معاشرہ، ہمارے گارڈنز کا معاشرہ، ہمارے سڑکوں کا معاشرہ، یہ نبی معاشرہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لوگ خوش خرم زندگی گزارتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ خوش خرم زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مبعوث کیا ہے ہمارے لیے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس پوری زندگی کو ہم اتار لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، اور جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔